خوش آمدید دوستو، آپ سب کا سواگت ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر اشتیاق احمد۔ ہم نے جو سیریز شروع کی ہوئی ہے کہ پاکستان کے بننے پہ، پاکستان کی ڈیمانڈ پہ کس گروپ کی کیا پوزیشن تھی، خاص مسلمانوں کے ہم گروپ دیکھ رہے ہیں اور پولیٹیکل پارٹیز، یعنی یہ دونوں چیزوں کی۔ تو ابھی تک میں نے دیکھا ہے کہ خاصا انٹرسٹ ہے۔ صرف ایک ویڈیو کے اوپر مجھے سمجھ نہیں آ رہی، میرے خیال سے اس میں تو میں بہت انٹرسٹنگ انفارمیشن لے کے آیا ہوں، اور وہ ہے مولانا مودودی اور جماعت اسلامی کی پوزیشن پاکستان پہ۔ دوستوں کو دعوت ہے کہ دوبارہ اس کو ذرا دیکھیں جو لوگوں نے نہیں دیکھی۔ میری یوٹیوب چینل جو ہے اس پہ اگر آپ جا کے ویڈیو دیکھیں تو وہاں پہ آپ سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں۔ پلیز آپ سبسکرائب ضرور کریں۔ جتنی سبسکرپشنز ہوں گی اتنی ہماری میسج یعنی کی آؤٹ ریچ بڑھ جائے گی۔ سبسکرپشن از ٹوٹلی فری، کچھ آپ کو کاسٹ نہیں کرتا، صرف ایک بٹن ہی دبانا ہوتا ہے۔ سو پلیز ڈو دیٹ۔ اور ایک اور بات، یہ جو میرے ویڈیوز ہیں جو یوٹیوب پہ ہوتے ہیں اس سے ذرا مختلف میرے ویڈیوز میری فیس بک پیج پہ اور جو میری پروفائل ہے اس پہ بھی ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ کیونکہ ہندوستان نے میری یوٹیوب چینل بین کی ہوئی ہے، تو میرے ہندوستان میں جو دیکھنے والے ہیں وہ یوٹیوب چینل نہیں فالو کر سکتے، اس لیے میں ان کے کنوینئنس کے لیے اپنے پیج پہ ڈاکٹر اشتیاق احمد پولیٹیکل سائنٹسٹ، یہ میرا پیج ہے، اور ڈاکٹر اشتیاق احمد یہ میرا پروفائل ہے۔ آپ وہاں پہ بھی جا کے نا فالو کر سکتے ہیں میری ویڈیوز۔ تو آج ہم بات کریں گے بلوچستان پہ۔ یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ سوال ہے کہ بلوچستان میں آج تک پاکستان کے ساتھ تعلق کیوں نارملائز نہیں ہو سکے۔ ویسے تو پاکستان کے آج کل یہ خیبر پختونخوا کے ساتھ بھی برے ہیں، سندھ کے اندر بھی ان کے متعلق جب میں گیا ہوں تو اپوزیشن ہی میں نے سنی۔ لیکن وائے بلوچستان، دیکھیں بلوچستان جو ہے اس کی دو ارینجمنٹس تھیں۔ ایک تو وہ علاقے تھے جہاں انگریزوں نے جا کے اپنا قبضہ کر لیا تھا، اسے کہتے ہیں برٹش بلوچستان۔ اور ایک وہ علاقہ تھا جو کلات سٹیٹ، جو ایک پرنسلی سٹیٹس تھی، اور اس کے ساتھ دو چھوٹی سٹیٹس تھیں، لس بیلا اور کھران، جو اس کی ویسل تھیں، یعنی اس کی پروٹیکشن میں تھی۔ ان کے ساتھ برطانیہ نے ایک اسپیشل کلات سٹیٹ کے ساتھ ٹریٹی کی ہوئی تھی، جہاں اس کی انڈیپینڈنس کو بھی مانا گیا تھا، لیکن انگریزوں کی وہ سوزرینٹی کو بھی خان آف کلات نے مانا تھا۔ اس قسم کی بات تھی۔ جہاں تک برٹش بلوچستان ہے، وہاں پہ ایک جرگہ تھا ٹرائبل لیڈرز کا، ہاں جی، اور مسلم لیگ کی سپورٹ اس جرگے کے اندر تھی، اس میں کوئی شک نہیں۔ بلکہ اکبر بگٹی جو بعد میں قتل کیے گئے، ہی واز ون آف دوز جنہوں نے گن رکھ کے اپنے بزرگوں پہ پاکستان کے حق میں وہاں پہ جرگے کا فیصلہ کروایا تھا۔ ایک تو وہ ہے، لیکن کلات سٹیٹ کے ساتھ بڑا انٹرسٹنگ ریلیشن شپ تھا محمد علی جناح کا۔ جناح صاحب خان آف کلات کے وہ لائر بھی تھے، اور کیبنٹ مشن پلان میں جون 1946 میں ان کی ایک، آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، تقریر بھی ہے کہ کلات اسٹیٹ وانٹس ٹو ریمین انڈیپینڈنٹ، اور اسی قسم کی سیاست ہوئی۔ خان آف کلات نے بھی کہا کہ ہم انڈیپینڈنٹ رہنا چاہتے ہیں،
لیکن ہم پاکستان کے بننے کو اپوز بھی نہیں کرتے، یعنی پاکستان بن جائے وداؤٹ کلاس اسٹیٹ بینگ پارٹ آف پاکستان، اس قسم کی باتیں وہاں پہ ہوئی۔ یہ ارینجمنٹ چلتی رہی۔ آپ کو پتہ ہے 3 جون پارٹیشن پلان میں اور 18 جولائی انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ میں پارٹیشن آف انڈیا واز applicable only to the British provinces, directly administered areas. پرنسٹری اسٹیٹس پہ اپلائی نہیں تھا ہوتا، اس لیے پرنسٹری اسٹیٹس کے پاس یہ رائٹ تھا کہ وہ اپنا فیوچر انڈیا پاکستان کے ساتھ خود ہی ورک آؤٹ کر لیں، انڈیپینڈنٹ بھی وہ رہ سکتے تھے۔ خیر، ہم دیکھتے ہیں کہ 11 اگست 1947 کو کلاس اسٹیٹ نے اپنی انڈیپینڈنس ڈکلیئر کر دی اور پاکستان گورنمنٹ نے اسے ریکگنائز کر لیا۔ دس شوڈ بی انڈر لائنڈ۔ لیکن جیسے ٹرانسفر آف پاور ہوا تو اس کے بعد انڈیا کے اندر پرنسلی اسٹیٹس پہ سردار پٹیل نے ان کو پریشر ڈالنا شروع کر دیا کہ آپ انڈیا میں اس میں امیلگمیٹ ہو جائیں، ہاں جی جوائن کر لیں۔ ادھر پاکستان نے پریشر ڈالنا شروع کر دیا، خاص طور پہ کلاس اسٹیٹ پہ۔ ایک غلط خبر بھی اس زمانے میں آئی ریڈیو، آل انڈیا ریڈیو سے، کہ کلات ہیز ایکسیڈڈ ٹو انڈیا، جو بعد میں اس کو کانٹرڈکٹ کیا گیا، لیکن اس کی وجہ سے پاکستان کا پریشر کلات پہ اور بھی زیادہ بڑھ گیا اور خان آف کلات پہ زور دیا گیا کہ آپ پاکستان کو ایکسیڈ کریں۔ ہوا کیا کہ خان آف کلات واز ہولڈنگ آؤٹ اور اس نے تو انڈیپینڈنس بھی ڈکلیئر کر دی تھی۔ پھر پاکستان نے لس بیلا اور کھران اسٹیٹ جو تھیں چھوٹی چھوٹی، جو کلات کی سوزرینٹی کے نیچے تھیں، ان کے جو رولرز تھے ان کو پریشرائز کیا کہ آپ پاکستان کو ایکسیڈ کر دیں، جو انہوں نے کر دیا۔ اس کے بعد اور بھی پریشر بن گیا خان آف کلات پہ کہ آپ پاکستان جوائن کریں، اور یہ پریشر بڑھتا گیا۔ خان آف کلات کی اور جناح صاحب کی ملاقات بھی ہوئی، جس پہ جناح صاحب نے انہوں نے کہہ دیا کہ آئی اسٹرانگلی ریکمینڈ دیٹ یو جوائن پاکستان، ایکسیڈ کریں آپ، بٹ ہی واز ناٹ ولنگ ٹو ڈو دیٹ۔ لیکن پاکستان کا پریشر، کیونکہ اب پاکستان کے اندر کلات اسٹیٹ آ چکی تھی، تو پریشر اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ مارچ 1948 کے اینڈ میں خان آف کلات نے ایکسیشن بل پاکستان کے حق میں سائن کر دیا، خوشی سے نہیں لیکن کر دیا۔ اس پہ جو ان کے بھائی تھے پرنس کریم، انہوں نے اور کچھ بلوچوں نے بغاوت بھی کر دی، اور لیکن اس بغاوت کو کرش کر دیا گیا۔ 1 اپریل 1948 کو پاکستان کی فوج جو ہے وہ کلات سٹی پہ پہنچ گئی، اور بلوچستان میں جو برٹش بلوچستان تھا وہ تو ان کے سرداروں نے پہلے ہی پاکستان کے حق میں جرگے کا فیصلہ کر دیا تھا۔ اب کلات اسٹیٹ کو بھی پاکستان کے اندر ہی ضم کر دیا گیا، یعنی انہیں پاکستان میں ملا لیا گیا۔ اس کے اوپر دیکھیں بلوچوں کے اندر بھی ایک گروپ تھا جو پاکستان کی ایک سیکشن کو آخر تک اپوز کرتا رہا، اور پاکستان بننے کے بعد بھی اس قسم کی سوچ وہاں پہ رہی، اور اسی وجہ سے پاکستان کی اسٹیٹ کا اور بلوچستان کا رشتہ کبھی نارملائز نہیں ہوا، بلکہ اب تو اتنا خراب ہو گیا ہے کہ وہاں پہ ٹیررزم بھی ہوتی ہے۔ اسے اب وہ فریڈم سٹرگل اسے کہتے ہیں کہ یہ ایک آکوپائنگ فورس ہے، وی وانٹ دیم ٹو گیٹ آؤٹ آف بلوچستان۔ پاکستان کہتا ہے کہ یہ پورا بلوچستان پاکستان کا حصہ ہے، اس کو کوئی پاکستان سے جدا نہیں کر سکتا۔ لہٰذا یہ سچویشن ہے
کہ جہاں تک پرنسلی اسٹیٹس کا تعلق ہے، ہم کشمیر پہ بھی میں نے کئی بہت باتیں کر چکا ہوں، لیکن چلیں کشمیر پہ بھی بات ہو جائے گی، جونا گڑھ پہ بھی بات ہو جائے گی ایز وی گو along. لیکن فی الحال ہم ان کی بات کر رہے ہیں جو پاکستان کے اندر جو علاقے یا جو نیشنلٹیز، گروپس، ریلیجس کمیونٹیز، ان کے اوپر کیا پوزیشن تھی. تو میں نے بتایا کہ بلوچستان، برٹش بلوچستان تھرو جرگا voted for پاکستان. Kalat state declared itself independent on 11th August and Pakistan government accepted it. لیکن جہاں ٹرانسفر آف پاور ہوئی 15 اگست کو، تو پاکستان نے پریشر ڈالنا شروع کر دیا خان آف کلات پہ کہ ناؤ یو ایکسیڈ ٹو پاکستان، وچ ہی ڈیڈ ان مارچ 1948. اور اس کے بعد 1 اپریل کو پاکستانی فوج جو ہے وہ کلات اسٹیٹ کے اندر پہنچ گئی. So that's the story of Balochistan. Thank you very much.